اگر آپ کسی جوڈیشل آفیسر کو آپ اریسٹ کر رہے ہیں تو آپ ان کو ہتھ کڑی نہیں لگائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سول جج اور اسسٹنٹ کمشنر کے مقابلے کے بعد جو ہے وہ اب آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کچھ نئی گائیڈ لائنز بنا دی ہیں، جس میں ہمارے جو ماتحت عدلیہ کے ججز ہیں، ہمارے جو جوڈیشل آفیسرز ہیں، ان کو گرفتار کرنے کے لیے یا ان کے خلاف اگر کوئی مقدمہ بن جائے تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کچھ گائیڈ لائنز بنا دی ہیں، اور یہ گائیڈ لائن جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں آپ ہر ہائی کورٹ کا ایک نوٹیفیکیشن دیکھیں گے جس کے اندر یہ گائیڈ لائن جو ہیں وہ مینشن کر دی جائیں گی، اور پھر ان کے اکارڈنگلی ہی اگر کسی ہمارے ججز صاحبان کے خلاف، سول جج ہو، سیشن جج ہو، کوئی بھی ہو، ان کے خلاف اگر کوئی مقدمہ بنے گا تو ان گائیڈ لائنز کو فالو کیا جائے گا جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بنائی ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسسٹنٹ کمشنر والے مقدمے کے اندر جو سپریم کورٹ کے جسٹس شاہد وحید صاحب نے اس ججمنٹ کے ساتھ اپنے الگ سے ویوز بھی ایڈ کیے ہیں۔ انہوں نے پہلے والی ججمنٹ کے ساتھ ایگری بھی کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ الگ سے کچھ چیزیں ایکسپلین کرنے کے بعد کچھ پوائنٹس بنائے ہیں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہر ہائی کورٹ جو ہے وہ ان پوائنٹس کو نوٹیفیکیشن کی صورت میں ایشو کرے گی، اور اس کو ایشو کرنے کے بعد فوری طور پر اس پہ کام ہوگا۔ اسی کے اکارڈنگلی جو ہے وہ آج کے بعد کسی بھی جوڈیشل آفیسر جو ہمارے جج صاحبان ہیں نچلی عدالتوں کے، ان کے خلاف مقدمات کو دیکھا جائے گا۔ سب سے پہلا اصول انہوں نے یہ کہا کہ کوئی بھی جوڈیشل آفیسر، کوئی بھی جج، سول جج، ایڈیشنل سیشن جج، ان کے خلاف اگر کوئی مقدمہ ہے اور اس مقدمے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ جی ان کے خلاف کوئی پرچہ درج ہو گیا، کوئی بھی مقدمہ ہے، تو اس مقدمے میں ان کو تب تک گرفتار نہیں کیا جائے گا جب تک جو ہائی کورٹ کی طرف سے ان رولز کے بعد ایک نامنی بنا دیا جائے گا، ایک جج صاحب یا رجسٹرار کو نامنی بنایا جائے گا، تو پہلے ان کو انفارم کیا جائے گا اور پھر جج صاحب کو اریسٹ کیا جائے گا۔ اس کے بغیر جج صاحب کو آپ اریسٹ نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ نہ کرے آپ کو اتنا ضروری ہے اریسٹ کرنا کہ کوئی ایسے معاملات ہیں کہ اگر آپ نے 10 منٹ میں اریسٹ نہ کیا جج صاحب کو تو وہ جو سارا کیس ہے اس کے اوپر پانی پھر جائے گا، تباہ ہو جائے گا مقدمہ۔ لیکن اگین اس چیز کو ایکسپلین بھی پولیس والے کریں گے، اور اس کو جسٹیفائی بھی اگر کر سکتے تو وہ اریسٹ کر سکتے ہیں ٹیکنیکلی۔ مطلب آپ اس کو کسی بھی جج صاحب کو اس کی عدالت کے اندر بھی مبوس کر سکتے ہیں، ان کے گھر میں بھی، اور اس کے بعد آپ فوری طور پر انفارم کریں گے ان کے جس چیز کے اندر ان کو اریسٹ کیا جا رہا ہے، اس کے فیکٹس، اس کی وجہ، ساری چیزیں آپ انفارم کریں گے انہی نامنی کو جو ہائی کورٹ نے، جو کنسرنڈ ہائی کورٹ ہوگی، جو انہوں نے نامینیٹ کیا ہوگا جس کو، اس نامنی کو آپ انفارم کریں گے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی جب جوڈیشل آفیسر جس کو اریسٹ کیا جائے گا اس کو تھانے نہیں لے جایا جائے گا جب تک کہ جو وہاں کے نامنی ہوں گے ہائی کورٹ کے، ان کی ڈائریکشن یا ان کے اپروول کے بغیر، کہ وہ ان کو اپروول دیتے ہیں، اگر وہ اپروول دے رہے ہیں تو تھانے لے جایا جائے گا۔ جب تک ان سے بات نہیں ہو جاتی، جب تک ان کی طرف سے کوئی ڈائریکشن نہیں آ جاتی، تب تک جوڈیشل آفیسر کو اریسٹ کرنے کے بعد آپ تھانے نہیں لے جا سکتے۔ اس کے علاوہ ڈائریکشنز میں یہ بھی ڈالا گیا ہے کہ جب بھی آپ کسی جوڈیشل آفیسر کو اریسٹ کریں گے تو فوری طور پر اس کو جو سہولیات دینی ہے، جو اس کی کسی سے بات کروانے والی سہولت ہے، اس میں اس کے فیملی ممبرز، اس کے وکلا صاحبان اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے ساتھ فوری طور پر آپ اس کو پرووائڈ کریں گے اپرچونٹی کہ آپ کمیونیکیٹ کر لیں، آپ بتا دیں اپنی فیملی کو، اپنے وکلا صاحبان کو، اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب کے ساتھ آپ بات کر لیں، ان کو انفارم کر دیں، پھر اس کے بعد پروسیس کیا جائے گا اس اریسٹ کو۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے کسی جوڈیشل آفیسر کو اریسٹ کر لیا ہے تو نہ تو آپ ان کی کوئی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کریں گے، نہ آپ ان کو کوئی میڈیکل ایگزامینیشن کروائیں گے جب تک کہ ان کے وکیل صاحب یا ان کے لیول کے جوڈیشل آفیسر یا ان سے لیول سے بڑے جوڈیشل آفیسر جو ہیں وہ موجود نہ ہو۔ ان کی غیر موجودگی میں نہ آپ ان کا کوئی بیان ریکارڈ کریں گے، نہ ہی آپ ان کا کوئی میڈیکل ٹیسٹ کنڈکٹ کروائیں گے، جو کہ ہماری ایجنسیز کا طریقہ کار ہوتا ہے پولیس وغیرہ کا، کہ فوری طور پر کوئی بھی بیان ریکارڈ کر کے یا میڈیکل وغیرہ کروا کے جو ہے وہ مقدمہ بنا دیتے ہیں۔ تو اس چیز کو روکنے کے لیے یہ ساری چیز کہی گئی ہے کہ جب تک ان کے وکیل صاحب یا کوئی جوڈیشل آفیسر ان کے لیول کا یا ان سے اوپر والے رینک کا وہ اویلیبل نہ ہو، آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد سب سے بڑی بات انہوں نے یہ کی ہے کہ جی اگر آپ کسی جوڈیشل آفیسر کو آپ اریسٹ کر رہے ہیں تو آپ ان کو ہتھ کڑی نہیں لگائیں گے۔ آپ ان کو ہتھ کڑی صرف اس صورت میں لگا سکیں گے اگر آپ کے پاس کوئی ٹھوس وجوہات ہیں، آپ کے پاس کوئی باقاعدہ طور پر ایسے شواہد، اور آپ اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ جناب ہمیں اس کو ہتھ کڑی لگانی پڑے گی، نقصان ہو جائے گا، حملہ ہو جائے گا، یا ہمیں طاقت کا استعمال کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ یہ کرتے ہیں تو آپ کو فوری طور پر سیشن جج کو بتانا پڑے گا، اور آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہوگی، خاص کر پولیس آفیشلز کے اوپر، کہ اگر یہ غلط ثابت ہو گیا کہ آپ نے غلط
بنیاد بنا کر اس کو ہتھ کڑی لگائی ہے اس جوڈیشل آفیسر کو، تو پھر آپ کے خلاف باقاعدہ طور پر مس کنڈکٹ کی کارروائی کی جائے گی۔ یہ تقریباً 6 طرح کی گائیڈ لائنز جو ہیں وہ جسٹس شاہد وحید صاحب نے اس ججمنٹ کے ساتھ ایڈ کی ہیں، اور ان کو ایڈریس کیا ہے نیچے والی تمام ہائی کورٹس کو، اور کہا ہے کہ بہتر ہوگا کہ فوری طور پر آپ اس کے اوپر عمل درآمد کریں، اور فوری طور پر عمل درآمد کرتے ہوئے اپنے کوئی نوٹیفیکیشنز یا جو بھی آپ نے پہلے کوئی پیرامیٹرز بنائے ہوئے ہیں ان میں اس چیز کو ایڈ کریں، اور ایڈ کرنے کے بعد اس کو ایشو کریں، اور آج کے بعد جلدی سے جلدی اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے کہ آج کے بعد اگر کسی جج کو گرفتار کیا جاتا ہے تو یا اس کے خلاف کوئی مقدمہ بن جاتا ہے تو یہ 6 طرح کے جو اصول ہیں ان کو فالو کیا جائے گا، اگر فالو کوئی نہیں کرے گا تو پھر اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ لیکن یاد رہے یہ صرف جوڈیشل آفیسرز کے لیے چیزیں ہیں، یہ عام عوام کے لیے نہیں ہے، یہ جوڈیشل آفیسرز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، چونکہ جس ججمنٹ کے اندر یہ آبزرویشنز آئی ہیں اس میں اسسٹنٹ کمشنر جو وہاں کے ضلع کے ہوتے ہیں انہوں نے اپنی بدماشی دکھاتے ہوئے ایک سول جج کو نیچا دکھانے کے لیے کچھ ایسی بدماشی کی یا حرکت کی جس کی وجہ سے سپریم کورٹ کو، اعلیٰ عدلیہ جو ہماری عدالت عظمیٰ ہے اس کو یہ ایکشن لینا پڑا، اور اس کو یہ ساری چیزیں نئی گائیڈ لائنز بنانی پڑیں جو کہ آج کے بعد روٹین کے اندر جو ہے وہ ہر ہائی کورٹ اس کے اوپر عمل درآمد کروائے گی۔ اجازت دیجیے، بہت شکریہ، السلام علیکم۔